السلام علیکم ناظرین۔ آزادی کی راہوں میں جدوجہد کرنے والے غلاموں سے ان کے ساتھی غلاموں کی غداری کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب امریکہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ ہر زمانے میں غلاموں کی دو اقسام نظر آئیں گی۔ ایک وہ جو مجبور ہو کر غلام بنے اور شکست خوردہ تھے، اور دوسرے وہ جنہوں نے غلامی سے محبت کی۔ مثال کے طور پر امریکہ میں غلامی کے دور میں غلام دو قسموں میں تقسیم تھے۔ نمبر 1، گھر کے غلام۔ یہ غلام اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرتے تھے کیونکہ انہیں گھر میں رہنے کی سہولت ملتی تھی۔ وہ اپنے آقاؤں کا بچا ہوا کھانا کھاتے اور ان کے پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ نمبر 2، میدان کے غلام۔ یہ غلام کھیتوں میں دن رات سخت مشقت کرتے تھے، ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے۔ جب بھی میدان کے غلام آزادی کے لیے بغاوت کرنے کی کوشش کرتے تو گھر کے غلام جو اپنے آقاؤں سے فائدے میں ہوتے تھے ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ یہ گھر کے غلام اپنے آقاؤں کو بغاوت کی خبریں پہنچاتے اور ان کے نتیجے میں آقاؤں کو موقع ملتا وہ میدان کے غلاموں کی بغاوت کو کچل سکیں اور میدان کے غلاموں کو سخت سزائیں دیں۔ یہ سب کچھ گھر کے غلام اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے لیے بچا ہوا کھانا اور پرانے کپڑے آزادی سے زیادہ قیمتی تھے۔ یہی گھر کے غلام لوگ ہر دور میں ہر ملک میں آزادی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنتے رہے ہیں۔ آج جدید دور میں غلامی کا تصور بالکل بدل چکا ہے۔ پہلے غلاموں کو رسیوں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا اور صبح سے شام تک ڈنڈے کے زور پر کام کرایا جاتا تھا اور انہیں بھوکا رکھا جاتا تھا اور رات کو انہیں بند کمروں میں تالوں میں رکھا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں غلامی کا ایک نیا تصور کامیابی سے ابھرا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مزدور کو، ہنرمند کو اور کم پڑھے لکھے کلرک کو اتنی تنخواہ دی جائے کہ وہ مشکل خوراک، مکان کا کرایہ اور سال میں 1-2 دفعہ کپڑے لے سکے، اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ لنڈے کے اترے ہوئے کپڑوں سے سردیوں میں اپنے جسم کو ڈھانپے۔ اس کے پاس کسی صورت میں کچھ پیسے جمع نہ ہوں تاکہ وہ اپنے ہونے والے بچوں کو اچھے تعلیمی اداروں میں نہ پڑھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک میں غریب لوگ نسل در نسل غریب رہ رہے ہیں، اور ان میں تعلیم کی وجہ سے نہ تو معلومات ہوتی ہیں اور نہ ہی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی حالت کو بدل سکیں۔